لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون اللہ ذوالجلال کی تعریف و تمجید تسبیح و تحمید کبریائی اور بزرگی کے مقدس اور پاکیزہ کلمات انتہائی عاجزی انتہائی انکساری عبادت کے لائق وہی ہستی جو اپنی ذات میں یکتا، جو اپنی صفات میں بے مثال، وحدہ لا شریک لہ، اللہ احکم الحاکمین ہے۔
اللہ ذو الجلال والاکرام اپنی خاص الخاص رحمتیں، بے شمار درود و سلام، اعلیٰ درجات اپنے خاص بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خاص طور پر آخری نبی سید ولد بنی آدم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام ظلم کو ختم کرتا ہے، حقدار کو حق دینے کی تلقین کرتا ہے، زیادتی حق تلفی اللہ کو نہایت پسند ہے، ناپسند ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اعطوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ جو کسی مال کا حقدار ہے اس کو اس کا مال دے دو، جو کسی کی وراثت بنتی ہے اس کو وہ دے دو، جو کسی کی تکریم اور عزت بنتی ہے اس کو اس کا وہ احترام دو، جو کوئی کسی عہدے کے لائق ہے اس کو اس کا عہدہ دے دو، نا انصافی نہیں کرنی، حق تلفی نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، دنیا کے لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر تم ہیرا پھیری سے یا کسی اور چکر چلا کے عدالت میں فیصلہ کروا کے اپنے حق میں فیصلہ لے کے کسی کی کوئی چیز قبضے میں لے لیتے ہو حالانکہ وہ تمہاری نہیں تھی، تو یہ مت سمجھو کہ عدالتی فیصلہ ہونے کے بعد اب وہ تمہاری ہو گئی ہے۔ فیصلہ غلط ہو سکتا ہے لیکن حقدار کا حق اس سے چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پھر تم پکا حق رکھنے کے لیے، قبضہ مستحکم کرنے کے لیے عدالتوں میں لے جاتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم کھا جاؤ۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، یہ جو بے ایمانیاں تم کرتے ہو، ایسا کرنے سے عدالتی فیصلہ ہونے کے باوجود بھی
اس چکر کو چلانے کے باوجود بھی اگر اس طرح بھی کسی کا ناحق تم کھاتے ہو تو وہ تمہارا نہیں بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت انہا سمعت خصومت ببابیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، دروازے پر کچھ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ غالباً انہوں نے رسول اللہ سے فیصلہ کروایا تھا اور بعد میں بھی جھگڑے کی کیفیت رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آوازیں سن کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ فقال انما انا بشر، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ انہ یأتینی الخصم، تم آپس میں جھگڑا کر کے فیصلہ میرے پاس لے آتے ہو۔ وَلَعَلَّهُ بَعْضُكُمْ أَبْلَغَ بِبَعْضٍ، شاید کہ تم میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ اپنی بات کرنی جانتا ہو، لفاظی آتی ہو، دلیلیں پیش کرنا جانتا ہو۔ میں اس کی بات سمجھ کے سن کے یہ سمجھوں کہ شاید حقدار یہی ہے، فَأَقْضِيَ لَهُ، اس کی باتیں سن کے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ اس کا حق بنتا نہیں تھا۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا حق لے کے اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں، یاد رکھو فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ میں اس کو وہ چیز دے نہیں رہا بلکہ یہ تو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو دے رہا ہوں۔ فَلْيَأْخِذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا، مرضی ہے تو جہنم کی آگ لے لے، مرضی ہے تو چھوڑ دے۔ کئی مسائل اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اللہ والی صفات ان میں تھیں، اس حدیث کو پڑھ کے ذرا عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، اور تمہاری باتیں سن کے میں بھی متاثر ہو جاتا ہوں، اور جب تم بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہو، لفاظی کرتے ہو، دلیلیں پیش کرتے ہو، میں بھی متاثر ہو جاتا ہوں۔ جو لوگ نبی کریم کے پاس آتے تھے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا آپ ان کی باتوں کو نہ دیکھیں، وفاداریاں جتلاتے ہیں، یہ کیسے اپنی وفاداریوں کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ دل کے کتنے کوڑے ہیں، آپ سے نکلتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کے یقین دلاتے ہیں، ان پر اعتبار نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں بھی بشر ہوں، میں بھی باتیں سنتا ہوں، متاثر ہو جاتا ہوں، اور اگر میں کسی کی باتیں سن کے، دوسرا مسئلہ
اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو یہ نہ سمجھو کہ میرے فیصلہ کرنے سے وہ واقعی حقدار ہو گیا۔ کتنے ہی کیس جاتے ہیں کورٹ میں، کچہریوں میں، لوگ کہتے ہیں گواہ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے، قبضہ کرو، کسی کا حق چھین لو، عدالت سے مہر لگوا لو، پھر کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی عدالت بھی ایک طرف، میں محمد کی عدالت سے بھی اگر کوئی فیصلہ کروا لو پھر بھی ناحق حق نہیں بن جاتا، جس کا ہے اسی کا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ بات اللہ کے خوف پہ آ کے رک جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور خشیت الہی اور تقوی جس کے اندر ہے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ دو چیزیں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں حق دینے میں، ایک سفارش اور ایک رشوت۔ ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا دونوں چیزیں نے۔ سفارش، لوگ تعلق بناتے ہیں کسی بڑے آدمی کے ساتھ اور پھر اس تعلق کو استعمال کرتے ہیں کوئی حق تلفی کرنے کے لیے، کوئی زیادتی کرنے کے لیے، کسی کا حق چھیننے کے لیے، اپنی منمانی کرنے کے لیے۔ ابھی آ رہا ہے الیکشن، لوگ تعلق بنائیں گے ووٹ کا، پھر اپنے بچوں کو نوکریاں دلائیں گے، چاہے ان کا میرٹ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو، حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے آپ کو۔ اور پھر جس کو ووٹ دیا ہے وہ ان کے پیچھے تھانے بھی جائے گا، کچہری بھی جائے گا، یہ جانے بغیر کہ میرے یہ تعلق والے حق پر ہیں یا ناجائز ہیں۔ دھڑک، تعصب، اپنی پارٹی، اپنا گروہ، سفارش چلتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے اس سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے، اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 85 میں، اللہ کے بندو سفارش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، دو قسم کی سفارش۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اللہ اس کو اس میں سے حصہ دے گا، یکن لہ نصیب منہا، اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے وَمَن یشفع شفاعتا سیئتا، جو کوئی بری سفارش کرتا ہے یکن لہ کفل منہا، وہ بری سفارش اس کے اوپر بوجھ ہے۔ اور جو تم کرتے ہو نا، اللہ ایک ایک چیز کے اوپر نگرانی کر رہا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز کے اوپر نگرانی کرنے والا ہے۔ شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ دو قسم کی سفارش ہے۔ جب آپ کا کوئی بھائی ضرورت مند ہے اس کی مدد کیجیے، آپ کے دو بول اس کے لیے بڑی بات ہوتے ہیں۔
بڑا تعاون ہوتے ہیں اس کے لیے۔ اس کی ایمانداری پر اس کی غربت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ کے کہنے سے کسی کو یقین آ جائے گا۔ اس کی شرافت، ایمانداری، اس کی گواہی دے دیجیے، یہ سفارش ہے اس کی۔ اگر کوئی مستحق آ جائے، ضرورت مند آ جائے، اس کے حق میں بولیے، چپ رہنا نہیں ہے، یہ شفاعت حسنہ ہے، سفارش کیجیے۔ آپ کا بھائی کاروبار کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو بتائیے کہ ایماندار ہے، اس کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ہی مثالیں ہیں۔ حقدار کو حق دینے میں سفارش کرنا ثواب کا کام ہے، اس کو بولتے ہیں شفاعت حسنہ۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، اور صحیح بخاری میں یہ موجود، ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشفعوا فلتؤجروا، اے اللہ کے بندو سفارش کیا کرو، اللہ سے اجر پایا کرو۔ بلکہ حدیث میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ لفظ ہیں، اذا اتاہ السائل او ذو الحاجۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا، کوئی سائل آتا، کسی دوسرے قبیلے سے، کسی دوسرے علاقے سے، کوئی مظلوم آتا، کوئی ضرورت مند آتا، اللہ کے نبی اس کے بارے میں فرماتے اشفعوا، اور جو اس کو جانتا ہے اس کی سفارش کرے، اور بتاؤ جو جانتا ہے کہ یہ واقعی حقدار ہے، یہ ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے، فَلْتُؤْجَرْهُ، اس کی سفارش کرو، اللہ کے حضور تمہیں اجر دیا جائے گا۔ وَلِيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا يَشَاءُ، تم نے سفارش کرنی ہے، فیصلہ اللہ کے رسول نے کرنا، جو چاہے فیصلہ اللہ اپنے نبی سے کروا دے، تم اپنا اجر لے لو۔ اور آپ اس حدیث کو بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے، اللہ رہنمائی دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ الدال علی الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ، بتانا مسجد ادھر کو ہے، بتانا اتنے بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، بتانا یہاں سے اچھی چیز ملتی ہے، رہنمائی کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ تو سب سے اوکھا کام ہے۔ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے گر کی بات، کوئی کسی کی خیر خواہی میں اپنا تجربہ اس کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں مجھے کیا لگے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ یہ چغلی نہیں ہے۔ بتاؤ کہاں چغلی نہیں ہے؟ جب کوئی بندہ آپ سے ادھار مانگے تو کوئی بندہ جانتا ہے کہ یہ پیسے واپس نہیں کرتا، اس کو اپنے بھائی کو آ کے بتانا چاہیے، یہاں پیسے نہیں پھنسا دینے، یہاں سے کبھی واپس نہیں ملے۔ یہ رپورٹ کرنی یہ چغلی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کہیں بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے تو آپ سے کوئی، مجھ سے کوئی، کسی سے پوچھے تو وہ چغلی نہیں ہے، صحیح بات بتاؤ۔
اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابیہ آئی، میں کہاں رشتہ کروں، مجھے 3 طرف سے رشتے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں نہ رشتہ کرنا، وہ بیوی کو مارتا بہت ہے، اس جگہ بھی رشتہ نہ کرنا، وہ خرچہ نہیں دیتا، اور فرمایا یہاں رشتہ کر لو، یہ بھلا آدمی ہے۔ یہ کوئی چغلی نہیں ہوتی، یہ تعاون کرو نیکی اور بھلائی کے کاموں پر، یہ ہے سفارش حسنہ۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کوئی اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، اللہ ایسی رہنمائی کرنے والے کا، تعاون کرنے والے کا، سفارش کرنے والے کا، اس کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری جانب، ایک ہوتی ہے سفارش سیئہ، بری سفارش، حق تلفی کرنی، اندھی لڑائی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا جس سے لڑ رہا ہے قصور اس کا ہے یا اس کا ہے، بس اپنے دھڑے کی حمایت میں چل پڑو، اپنے مسلک کی حمایت میں، اپنے گروہ کی حمایت میں۔ اور آج کل اندھے ہو کے ہر بندہ اپنی سیاسی پارٹی کی حمایت میں کودا ہوا ہے، اندھا دھند۔ یہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو دلوں کے اوپر لکھ لیجئے، سنن ابی داود کی حدیث بالکل صحیح، سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی، دلوں کے اوپر لکھ لیجئے یہ حدیث۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فقد زاد اللہ فی امرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی سفارش اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے نافذ ہونے میں رکاوٹ بن گئی۔ بڑے آدمی نے کہا ہتھ کڑیاں کھل گئیں، ہاں جی ایم پی اے چلا گیا، حوالات کے دروازے کھل گئے، جج صاحب ان کا قلم فیصلہ کرتے کرتے بدل گیا۔ یہاں ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کی سفارش ساتھ لیے پھرتا ہے، جس کو ذرا سا ہاتھ لگاؤ وہ وزیر اعظم تک تعلقات اپنے نکال لیتا ہے۔ اور سنو اللہ کے نبی کی حدیث، من حالت شفاعتہ، جس کی سفارش رکاوٹ بن گئی، دون حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کے سامنے، فقد زاد اللہ فی امرہ، اس نے اللہ سے دشمنی لے لی۔ ذات مخالفت، دشمنی، اللہ سے دشمنی لے رہا ہے وہ اللہ جس نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، وہ کیسے پسند کرے گا کہ دنیا عدل سے چلے اور میرے عدل کے راستے میں یہ بندہ رکاوٹ بنے؟ اور تجھے اللہ نے اس لیے عزت دی تھی کہ تو اللہ کے عدل میں رکاوٹ ڈالے، اور تیری عزت اس وجہ سے ہے کہ تو گناہ گاروں کو چھڑاتا پھرے اور بے گناہوں کو پھنساتا پھرے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے تجھے عزت دی ہے تو اس کو سنبھال، وہ عزت دینے والا عزت چھین بھی سکتا ہے۔ آج تیرے کہے پہ کوئی ظالم، چور، ڈاکو، بے ایمان چھوٹ رہا ہے تو کل تو بھی قبضے میں آ سکتا ہے۔ اور ہماری گناہگار آنکھیں دیکھتی ہیں آج کل اس
ارد گرد اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ، جو کل تک جن کی ایک اشارے کے اوپر کیا سے کیا ہوتا تھا، آج وہ پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ باریاں چلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ یہ سیاسی نظام ہے ہی گندا۔ یہاں جو بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ اندھا ہو کے اپنی پارٹی کی حمایت کرتا ہے، اس کا ورکر ہی سب کچھ ہے، چاہے سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اس نے اپنوں میں ہی عہدے بانٹنے ہیں، اس نے اپنوں میں ہی فنڈ باندھنے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ظلم کا نظام ہے، اس کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سفارش نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ دوسرا فرمایا، یہ بندہ جو اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں رکاوٹ ڈالتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور فرمایا، وہ بندہ جس نے مومن کے بارے میں کچھ ایسا کہا جو مومن میں نہیں ہے، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ لم یزل فی طینۃ الخبال، جس نے مومن کے بارے میں وہ الزام لگا دیا، وہ تہمت لگا دی جو اس نے کی نہیں، جو کہی نہیں، جہاں اللہ جہنم میں جہنمیوں کی پیپ رکھے گا، اس ظالم تہمت لگانے والے کو اللہ جہنم میں وہاں رکھے گا۔ ایسے کسی کے بارے میں بول دینا، الزام لگا دینا۔ اور تیسرا فرمایا، او کالے کوٹ پہننے والوں تم بھی سن لو، ہر ایک جو جیسا بھی چلے جائے اس کا کیس لے لیتے ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث اپنے دفتر میں لکھ کے لگاؤ، من خاصم فی باطل وہو یعلمہ لم یزل فی سخط اللہ حتی یرجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ بندہ جو کسی جھوٹ کی طرف سے جھگڑالو بن جائے، جھوٹی بات ہے اس کا وکیل بن گیا، تمہاری طرف سے میں کیس لڑوں گا، پنچایت میں تمہاری طرف سے میں بولوں گا، تم مجھے ساتھ لے جانا، پھر میں دیکھتا ہوں۔ یہ بندہ لم یزل فی سخط اللہ، جب تک اپنے کیے پہ توبہ نہیں کرتا ہے اللہ کا غصہ اس پہ نازل ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ یہ اللہ کریم ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑی بیماری ہے، سفارش کر کے بعد میں صلہ مانگتے ہیں۔ سفارش کی، بعد میں کہا لاؤ میری قیمت نہیں دے سکتے مجھے ووٹ دو، ووٹ نہیں دے سکتے سپورٹ دو، میں نے تیرا یہ کام کیا اتنا خرچہ تم بھی لگاؤ۔ کیسی کیسی باتیں آ گئی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث سماعت فرمائیے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدی له ہدیتا فقبلها فقد اتی بابا عظیما من الربا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی بھائی کے لیے سفارش کرتا ہے، اس کے کام کے لیے سفارش کی، بعد میں فَأُهْدِيَ لَهُ ہدیہ، پھر اس کو تحفہ دیا گیا، وہ اس کے لیے کوئی سوٹ، کوئی کھانا، کوئی اور چیز لے کے آتا ہے، کوئی اس کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، فَقَابِلَهَا، یہ اس سے قبول کر لیتا ہے، یہ قبول کرنے والا فقد اتا بابا عظیما من الربا، یہ سود کے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔
اللہ اکبر، یہ بابن عظیما من الربا کے الفاظ میں راوی کی طرف سے کچھ ضعف ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ امام طبرانی نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ظلم کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، یہ حق تلفی کے ایک بڑے ذریعے میں سے ناجائز سفارش ہے۔ ناجائز سفارش سے کوڑ پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ رشوت۔ اللہ اکبر۔ رشوت، تحفہ دینے کے بارے میں پچھلے خطبے میں میں نے عرض کیا تھا کہ سنت رسول ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو تحائف دیتے، اللہ کے نبی تحائف دیتے، محبت اس سے بڑھتی ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال وہ بھی بہت برا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ دو ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یمن کے علاقے کی ملکہ سبا، ہدہد نے آ کے بتایا کہ آپ کے ہمسائے میں ایک بڑی سلطنت موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، کیسے نظر انداز کر دیا آپ نے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، آپ نبی بھی ہو، آپ کا کام ہے ان کو ہدایت کی طرف لے کے آنا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے قاصد بھیجے، ملکہ سبا اپنے وزیروں مشیروں کو لے کے بیٹھ گئی، کہنے لگی پہلے اس کو چیک کریں، نبی ہے کہ بادشاہ ہے، ہمارا یہ عظیم الشان علاقہ، یہ مال و دولت، یہ سونے چاندی شاید اس کے لالچ میں تو نہیں، اگر ایسا ہوا تو لڑیں گے۔ اپنے قاصدوں کو تیار کیا، سونے، زیورات، چاندی، ہیرے، جواہر، ان کے برتن اور یہ وہ قاصدوں کے ہمراہ سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ اللہ نے اس بی بی کے الفاظ نقل فرمائے ہیں، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، یہ تحائف بھیجوں گی، دیکھوں گی میرے قاصدوں کو کیا جواب دیتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اتمدوننی بمال، اور تم مجھ کو میرے نبوت کے منصب سے یہ مال دے کے ہٹانا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا مال لے کے تمہارے کفر اور شرک پر میں مصالحت کر لوں گا۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھ کو دیا وہ تم سے بہت بہتر ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، یہ تحفے تحائف ان پہ خوشیاں منانے والوں یہ نہیں چاہیے مجھے، ان تحائف کی وجہ سے میں اللہ کی لگائی ہوئی ذمہ داریوں سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ مشرکین مکہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے دربار میں پہنچے، انہوں نے بھی بڑے قیمتی تحائف اکٹھے کر کے پیچھے نجاشی کے دربار میں بھیج دیا گئے، بڑے خوش تھے۔ نجاشی نے کہا
ایسے نہیں، انصاف ہوگا، دونوں کی سنوں گا۔ اور جب اس نے دونوں کی سنی تو اس نے کہا اٹھاؤ اپنے تحفے، چلو نکلو ادھر سے۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، جس نبی کی بشارت آسمانی کتابوں میں ہے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تحفے قبول کر کے یہ زیادتی نہیں کرتے، حق تلفی نہیں کرتے۔ اور جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سیدھا جہنم میں جانے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے، وہ کسی کا کام کرتے ہی نہیں اتنی دیر تک جب تک اس سے ناجائز مال نہیں لے لیتے۔ ان کو نہ جائز سے تعلق نہ ناجائز سے تعلق، وہ تو صرف حاضری لگانے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کے پیسے مانگتے ہیں۔ لوگوں کا کام کرنا ہو اس کے پیسے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ چاہے اپنا حق لے لے چاہے دوسروں کا بھی لے لے، جو دے نہیں کچھ سکتا وہ ساری عمر پھر چکر ہی کاٹتا رہے، عدالتوں کے، تھانے کے، کچہریوں کے، وکیلوں کے۔ وہ بیچارہ رل جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث، عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ لفظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ اور جو دوسری حدیث ہے نا مسند احمد کی، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں، اس میں ایک تیسرے بندے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تیسرے بندے کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، آپ کی گلیوں میں بھی کوئی ہوگا، آپ کے بازاروں میں بھی کوئی ہوگا، آپ کی دکان کے آس پاس بھی کوئی ہوگا۔ اس کی بھی پہچان رکھنا، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ثوبان۔ وہ روایت فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل نقل فرماتے ہیں، ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی والرائشہ الذی یجعل بینہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کے اوپر لعنت، رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، اور تیسرا وہ بندہ جو رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان سودا کرواتا ہے۔ ٹوٹ کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ جو تھانے دار کا ٹوٹ بار ہے، جو پٹواری کا ٹوٹ ہے، جو ایم پی اے کے کان میں جا کے باتیں کرتا ہے، جو جج کے جا کے اندر وہ بات کرتا ہے تو تاریخ لے کے دیتا ہے، یہ جو ٹوٹ ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا ہے۔ ہمارا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ حق تلفی نہیں ہے، حرام خوری نہیں ہے، کسی کا ناجائز لینا نہیں ہے، اور اگر کوئی مجبور کر کے حقدار سے، اس کا حق بھی ہے، مجبور کر کے اس سے نکلواتا ہے، جیسے ہمارے ہر دفتر میں ہو رہا ہے، تو اللہ مجبور کو معاف کرنے والا ہے۔
پھر رشوت لینے والا اس کا گناہ بھی، رشوت دینے والا، دونوں کا گناہ رشوت لینے والے کے سر کے اوپر جائے گا، کیونکہ اس نے کسی کو مجبور کر کے اس سے نکلوایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حلال کے اوپر کافی فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں، ہماری اولاد میں، ہماری ضرورتوں میں ہمارے حلال مال کو ہمارے لیے کافی فرما دے۔ اللہ ناجائز سے ہمیں محفوظ فرما، کسی کا حق کھانے سے محفوظ فرما۔ اللہ بھوک پہ صبر دے دے، کسی کا ناجائز لقمہ ایک بھی کھانے سے محفوظ فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔